ایک دفعہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اٹھا۔ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت ہی ناساز تھی، طبیعت اتنی خاص اچھی نہیں تھی۔ اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ والدہ ماجدہ مجھے اجازت دیجیے، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ جائیں اور جا کے زیارت کر آئیں، لیکن اس ٹائم آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ٹائم بتا دیا تھا کہ اتنا وقت ہے اور واپس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، جا کے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو انہیں میرا سلام کیجیے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ اور ہی منظر ہے گھر کا۔ آ کر پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان آیا تھا، انہوں نے آ کر آپ کی زیارت کا پوچھا، اور پھر جب انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں تو تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے سلام کہہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آئے اور میری زیارت کے لیے آئے تھے۔ تو کچھ عرصہ گزرا ہے، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر زیارت کی شوق ہوا کہ میں جاتا ہوں، طرف پیدا ہوئی دل میں کہ میں زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے پھر اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ آپ کی والدہ کی طبیعت کچھ خاص اچھی نہیں تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بڑھاپے میں تھی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پھر اجازت دے دی، آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ پھر مدینہ منورہ میں تشریف نہیں ہیں، آپ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ پھر سلام دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی پھر آئے تھے، اور آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ حضرت اویس کرنی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ حضرت اویس کرنی آئے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ زیارت کرنی تھی اور ٹائم سے چلے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت اتنی خاص اچھی نہیں تھی، انہیں فکر تھی اپنی والدہ ماجدہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں آیت نمبر 15 میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو یہاں ایک واضح بات کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھاپے میں آ جائیں، وہ گھر بیٹھ جائیں، آپ کو وہ کام پر لگا دیں اور آپ انہیں کہیں کہ ہماری تو روٹی پوری ہوتی نہیں، ہم آپ کو کہاں سے کھلائیں۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حسن سلوک اپنے والدین سے اچھے رکھنے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک،
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بتا دیا کہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے حسن سلوک ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اس میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خدا نے ماں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔ اگر والدہ ماجدہ آپ کو اجازت نہیں دیتی نا کوئی چیز کی تو آپ نے اس کے خلاف نہیں جانا، اپنی والدہ ماجدہ سے پہلے اجازت طلب کرنی، اگر وہ روک دیں تو اس کام سے رک جانا ہے، کیونکہ ان کے روکنے میں بھی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ وہ آپ سے بڑی ہیں، آپ چھوٹے سے تھے، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے آپ کو بڑا کیا اور اتنا بڑا کر دیا کہ آپ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حسن جان گئے، تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے، اپنے والد صاحب سے بحث نہیں کرنی۔ اگر وہ کسی چیز سے روک دیتے ہیں آپ ان سے گزارش کر سکتے ہیں، آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ کے اولین حقدار مال میں آپ کے والدین ہیں۔